ٹریل 5 جو ہے سب سے محفوظ سمجھی جاتی ہے، اس پر وہ لاپتہ ہو گئے۔ آج پتہ چلا کہ ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ ناروں کی حد تک یہ تصور دیا جاتا ہے گورنر کو گولی مار دی گئی، صحافی کو گولی مار دی گئی، F9 پاک میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات۔ اسلام آباد پاکستان کا غیر محفوظ ترین علاقہ ہے۔ ٹریل 5 جہاں پہ فارنر سب سے زیادہ آتے ہیں، ایلیٹ کلاس سب سے زیادہ آتی ہے، وہاں پر اب اس 15 سالہ بچے طاہا کا یہ واقعہ ہوا۔ فائلوں کو پہیے لگانے کی بات بھی ملک صاحب نے ہی کی۔ صرف ریٹائرڈ فوجی افسران اور جج میری سوسائٹی میں آ کے نوکری کریں، پھر کہتے تھے کہ میں پاکستان میں میرا کوئی کام نہیں رکتا۔ اب مظلوم سے ایک معصوم سے بن کر سامنے آئے۔ اچانک جو ملک ریاض صاحب پوتر، پاک اور نیک بن کر آ گئے ہیں، اس کی کوئی وجہ السلام علیکم۔ وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ۔ بہت سارے ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ ہفتہ بڑا ہی غیر معمولی ہفتہ ہے۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب سیکٹر کمانڈر ISI کو بلایا ہوا ہے، MI کے سیکٹر کمانڈر کو بلایا، بڑی بڑی شخصیات کو بلایا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہم آج آپ سے بات کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 30 مئی کو سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی تقریب رونمائی بھی شاید ہو جائے۔ مطلب انہوں نے کہا ہے کہ میں ذاتی طور پہ پیش ہونا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا میچ ہے تو میچ میں کھیلیں گے کہ نہیں کھیلیں گے، تھرڈ امپائر کا کیا فیصلہ ہوگا، اب وہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ایک اور بڑا دل خراش واقعہ ہوا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ جو اسلام آباد میں ماگلہ میں ٹریل 5 میں 15 سالہ طاہا ہیں، وہ 2 دن سے لاپتہ تھے۔ آج ان کی میت ملی ہے وہاں سے، اور گہری کھائی سے۔ یہ بہت سنجیدہ قسم کا واقعہ ہے جو بڑا دل ہلا دینے والا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا انتظامات ہیں، یہ اس سے کیسے پریونٹ کیا جائے ایسے واقعات سے۔ اور کل ملک ریاض صاحب نے ایک دھماکہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ملک صاحب نے جناب کہہ دیا کہ میں اوور مائی ڈیڈ باڈی، یعنی میں مر جاؤں گا اور سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ایک ہیرو کے طور پر فاسٹلی ایمرج کر رہے ہیں، اور آج کل وہ لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں جو کبھی ان کو بڑا مافیا ڈان کہتے تھے۔ اس پہ بھی بات کریں گے کہ اچانک سے وہ ہیرو مرد مجاہد بن کر کیسے سامنے آ رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو جناب سب سے پہلے عمار بھائی، میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں بات کرنی چاہیے جو کہ ابھی بھی میں بھی شوق میں ہوں۔ یقین جانے صبح سے یہ خبر سنی ہے کہ جو طاہا تھے 2 دن سے لاپتہ تھے، پورا اسلام آباد جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کا کیا بنا۔ ماگلہ ٹریل پہ ہم سب جاتے ہیں، ماگلہ کی 3-4 ٹریلز ہیں، اور ٹریل 5 جو ہے سب سے محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ اس میں بچے بھی جاتے ہیں، فیملیز بھی جاتی ہیں۔ اس پر وہ لاپتہ ہو گئے، اور پھر آج پتہ چلا کہ وہ ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، اور وہ ابھی ڈھونڈی جا رہی ہے۔ خیر مل جائے گی، مگر یہ والدین کے لیے بہت شاکنگ انسیڈنٹ ہے۔ بچوں کے ساتھ گیا تھا، 5 اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا، اور صبح گئے تھے 7 بجے پرسوں۔ اس کے بعد 2 دن سرچ ہوتا رہا، اور وہ اب پتہ چلا۔ تو اس پہ کیا آپ کے خیال میں؟ وسیم، بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے بارے میں ناروں کی حد تک یہ تصور دیا جاتا ہے کہ اسلام آباد سیف سٹی ہے، اسلام آباد کیپٹل ہے، اور اسلام آباد پاکستان کا محفوظ ترین علاقہ ہے۔ لیکن ہم گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں اسلام آباد پاکستان کا غیر محفوظ ترین علاقہ ہے، اس لیے کہ ہم نے جو واقعات یہاں پر دیکھے ہیں وہ بہت خوفناک واقعات ہیں۔ اسی شہر میں ہم نے دیکھا کہ ایک گورنر کو گولی مار دی گئی، اسی شہر میں ہم نے دیکھا کہ ایک صحافی کو گولی مار دی گئی، اسی شہر میں ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کے گھروں پر حملے ہو گئے، اسی شہر میں ہم نے دیکھا سب سے بڑے پاک میں F9 پاک میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے، اسی شہر میں اب ٹریل 5 جہاں پہ فارنر سب سے زیادہ آتے ہیں، اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس سب سے زیادہ آتی ہے، اور وہاں پر اب اس 15 سالہ بچے طاہا کا یہ واقعہ ہوا۔ ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ واقعہ قتل ہے، ایکسیڈنٹ ہے، لیکن 2 دن کے بعد اس کا پتہ چلنا انتہائی حیرت انگیز اور تشویشناک واقعہ ہے۔ اس کی بہت ساری چیزیں ابھی ڈسکلوز ہونی ہے، اس لیے کہ یہ بچوں کا ایک گروپ گیا تھا، اور وہ گروپ میں سے باقی بچے واپس آ گئے، اور یہ صبح 7 بجے نکلے تھے، اور اس کے بعد شام کو ان بچوں نے طاہا کے والدین کو اطلاع کی ہے، اور اس بچے کی ڈیڈ باڈی ابھی تک نہیں ملی۔ کہا جا رہا ہے کہ کسی 70 فٹ گہری کھائی میں وہ ڈیڈ باڈی موجود ہے۔ اگر کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہے تو کیا اسلام آباد کی انتظامیہ کو اس طرح کی کھائی کے سلسلے میں کچھ اس کے گرد کوئی
باڑ کوئی حفاظتی اقدامات کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ اسلام آباد کی پاپولیشن، اسلام آباد کے شہری وہاں پر جاتے ہیں. اور دوسرا اس کے اندر کچھ ظاہر ہے اب اسٹیج پہ قیافے ہیں، اندازے ہیں، تو ہم کسی مجرمانہ کارروائی کے کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. کیا پتا عمار بھائی، اور اس میں اغوا بھی ہو سکتا ہے بچے کا، اغوا کا پہلے شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا، منشیات کا بھی، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے سوشل پہلو بھی اب سامنے آ رہے ہیں کہ کیا بچوں کو 15 سال کے بچوں کو اس طرح ایسی جگہوں پہ جانے کی اجازت دینی چاہیے کہ نہیں جانی چاہیے. میرے خیال میں ہوں ایز اے پیرنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ میں گھبرا گیا ہوں. اب اگر میں کبھی بچے کو اجازت دوں گا اوپر جانے کی تو میں ساتھ جانا پسند کروں گا. بچوں کے ساتھ کوئی ایک بڑا چلا جائے، مطلب اس کے سوشل پہلو بھی ایسے ہیں کہ آپ اس طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں ایک بڑا ایک ٹیسٹ کیس اسٹڈی بنے گا کہ اس میں یہ کیا واقعات اور ہیں. اسلام آباد جیسے شہر میں نور مقدم جیسا واقعہ ہو چکا ہوا ہے، تو پھر لوگ زیادہ کیئرفل اور خوف زدہ بھی ہیں. تو اس واقعے کی جب تفصیلات سامنے آئیں گی تبھی حتمی طور پر کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن سراسیمگی اور خوف اور ہراس اسلام آباد کے شہریوں میں اس خبر سے پھیل گیا. بالکل. اور ابھی چند دن قبل ہمارے دوست ہیں اردو نیوز کے اسرار، ان سے گھر کے بالکل سامنے تھانے سے صرف 100 فٹ دور ان کو گن پوائنٹ پہ 8 سالہ بچہ ساتھ ہے، گن پوائنٹ پہ ان سے موبائل چھین لیا، اور بچے نے بیچارے نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، اور 100 فٹ کے فاصلے پہ. تو اسلام آباد پولیس کیا کر رہی ہے؟ اسٹریٹ کرائمز بھی اتنے بڑھ رہے ہیں، تو مطلب ایک سیفٹی کے حوالے سے سیریس ایشوز ہو رہے ہیں. اچھا، اب اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اور اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب جی اچانک سامنے آئے کل، اور انہوں نے کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، بڑے یعنی ہیروانہ انداز میں کہا. پوری زندگی کہتے ہیں میں نے اصولوں کی بات کی ہے، 1996 سے پاکستان کی خدمت کر رہا تھا، اچانک جو ہے وہ میرے اوپر یہ کیس بنا ہے. پہلے حالانکہ فائلوں کو پہیے لگانے کی بات بھی ملک صاحب نے نہیں کی تھی، ہم نے تو پہلی دفعہ ہم سے سنی. پھر انہوں نے جی جو ریٹائرڈ فوجی افسران اور ججوں کے لیے اشتہارات دیتے تھے کہ صرف ریٹائرڈ فوجی افسران اور جج میری سوسائٹی میں آ کے نوکری کریں تاکہ انفلوئنس ہو سکے. پھر کہتے تھے کہ میں پاکستان میں میرا کوئی کام نہیں رکتا. اب مظلوم سے ایک معصوم سے بن کر سامنے آئے ہیں، تو آپ کو ان کا یہ رخ کیسا لگا؟ پتہ نہیں ریلیونٹ ہے کہ نہیں. مشتاق احمد یوسفی بہت بڑے مزاح نگار ہیں، تو انہوں نے ایک جملہ کسی کے بارے میں لکھا ہے. ایک شاعر تھے جو بہت ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا، تو انہیں اپنا تخلص تائب رکھ لیا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تائب یہ کس چیز سے تائب ہے؟ تو انہوں نے بڑا سوچ کے کہا کہ شاید ان کا اشارہ نیکیوں کی طرف ہے. تو اچانک جو ملک ریاض صاحب پوتر، پاک اور نیک بن کر آ گئے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہوگی، ورنہ ماضی میں تو وہ ساری مثالیں بالکل درست ہیں جو آپ نے کہی. اور کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں جو چھوٹے چھوٹے لوگوں نے جو انویسٹمنٹس کی ہیں ان کی چیخو پکار سنتے رہے. کبھی ملک ریاض نے ٹویٹ نہیں کیا، کبھی منظر عام 460 ارب جرمانہ ان کو ہوا تھا، 460 ارب روپے کا سپریم کورٹ کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے سرکاری زمین ہتھیائی تھی ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، اور اس کے علاوہ ہر جگہ پہ قبضہ مافیا کی کیسز آتے رہے. قتل کا کیس پنڈی میں بنا تھا. تو مطلب اتنے بھی مظلوم نہیں ہیں. یہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جو سوسائٹی بناتے ہیں تو وہاں پہ کوئی بندہ اگر ان کو پلاٹ نہ دینا چاہے اس جگہ پہ کوئی، تو اس کے ارد گرد سے اس کے سارے راستے بند کر کے اس کو بالکل بیچ میں لا کے پھنسا دیتے ہیں. کہتے ہیں ہاں بتاؤ بیچتے ہو کہ نہیں بیچتے. لیکن ان کے ساتھ بڑے بڑے بدماش بھی لوگ رہے ہیں. ہاں، ان کی کامیابی کا 2-3 راز ہیں. ایک تو وہ آپ نے بتایا کہ یہ جو فوج کے ساتھ ان کے ایسے مراسم ہیں، یہ انہی کے بارے میں جملہ جو ہے نا معروف ہے کہ یہ اپنے دفتر میں لوگ آنے والے مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کرنل کے ہاتھ کی چائے پئیں گے، بریگیڈیئر کے ہاتھ کی چائے پئیں گے یا جنرل کے ہاتھ کی. ان کے بڑے معروف واقعہ، کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے ان کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ججز سے بھی ان کے مراسم چھپے ہوئے تو نہیں ہیں کہ مثلا ان کو جرمانہ ہوتا ہے، وہ جرمانے کی رقم دوبارہ ان کے اکاؤنٹ میں پہنچانے کی عدالتوں کو جلدی پر ہوتی ہے. بھی ہمارے بھائی بات ہوئی تھی کہ یہ ڈیل کیسے دے سکتی ہے سپریم کورٹ. آپ نے ایک جرم کیا، سزا کے بجائے انہوں نے کہا، نیب کو کہا گیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو تنقید ہو سکتی ہے کہ جی آپ ان کے خلاف ریفرنس نہ بنائیں، یہ بیچارے معصوم آدمی، یہ ہمیں جرمانہ دے دیں گے. اب پھر کیس کیا ہے آج کل آپ کو بتایا، تو کیس یہ ہے کہ وہ جو جرمانہ تھا نا 460 ارب جو ملک ریاض صاحب نے اپنی جیب سے بھرنا تھا،
وہ قومی خزانے سے بھرا گیا. ہاں. اور قومی خزانے کے جو 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے پاکستان کی حکومت کو دیے ڈرٹی منی کر کے, این سی اے نے دیا, پریس ریلیز جاری کی کہ ڈرٹی منی اپنے حقداروں کو واپس کر رہے ہیں ان ملکوں سے جو لوٹی ہوئی رقم ہے, اور وہ رقم پاکستان میں آئی سر بمہر لفافے میں. اس کا فیصلہ جی شہزاد اکبر صاحب نے کابینہ سے کروایا, عمران خان صاحب کے, اور پھر یہ رقم واپس ملک ریاض کو دے دی گئی, یعنی ان کے کھاتے میں سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی. یہ کیس چل رہا ہے این سی اے کا 190 ملین کیس. اس کیس کے حوالے سے نیب میں باتیں ہو رہی ہیں, یہ اس میں ایکیوز بھی ہیں, پروکلیم فنڈرز بھی ہیں. تو اب اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں مرد مجاہد بن کے, وہ مرد مجاہد کا ایک اور اینگل ہے, اور وہ ہے ان کا جو کلاؤٹ اور پاور ہے میڈیا میں. میڈیا میں ان کا نام نہیں لیا جا سکتا کیونکہ چینلوں کو وہ اشتہار دیتے ہیں. وی نیوز ان کا نام لے سکتا ہے, اس لیے کہ ہمیں وہ اشتہار نہیں دیتے نا, اور ہم ان سے لیتے بھی اگر نہیں. اشتہار مل بھی گئے تو ہم کہتے رہیں گے ناظرین, اور ہم نہ اشتہار بھی لیں گے فیریا ٹاؤن کا اشتہار, لیکن وہ ان کا کلاؤڈ ہے نا. اور وہ مبشر لقمان اور مہر بخاری والی سٹوری بھی آپ کو یاد ہی ہوگا. تو وہ ان کا کلاؤڈ ہے میڈیا میں ان کے خلاف خبر نہیں آ سکتی. لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے, جس چیز کی وجہ سے جو وہ مرد مجاہد بن رہے ہیں, وہ ریزن یہ ہے کہ گزشتہ الیکشن کے سلسلے میں نون لیگ اور عمران خان مخالف پارٹیاں واضح طور پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو دھاندلی ہوئی ہے, ان کے بقول بھی دھاندلی ہوئی ہے, اس کے اندر جو میڈیا نے کیا, اور میڈیا نے یہ کیا کہ 5% رزلٹ دیے, غلط رزلٹ میڈیا پہ چلا دیے گئے, یہ ان کا کلیم ہے. لیکن سر میں ایسے ایگری نہیں, آپ ایگری کریں نہ کریں, یہ ان پارٹیوں کا کلیم ہے جو کہ کئی دفعہ وہ میڈیا پہ کہتے ہیں کہ جی ملک ریاض نے تو رزلٹ آپ نے پہلے دے دیا. اچھا, یہ اس سے میں سمجھتا ہوں بہت کروٹ سی بات ہے. اچھا, وہ ایگری کریں نہ کریں, لیکن ان کے خیال میں کہ ان الیکشن میں ایک بڑا پلیئر ملک ریاض صاحب کی شخصیت تھی. ہو یہ رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب نے اس ملک پر حکومت کی, اور حکومت کی ہے چپ چاپ. اچھا, کچھ لوگ جو ہے نا ریاست سے بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ریاست برداشت نہیں کرتی. مجھے یوں لگتا ہے کہ 2 لوگ ہیں جو اس وقت اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ریاست سے بڑے ہیں, قانون آئین ان کے تابع ہے. ایک ان میں سے ملک ریاض ہے, اور ریاست ان کے ساتھ اچھا سلوک دوسرا کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. تو اب دوسرے سے مجھے یاد آیا کہ اب کیسز لگے ہوئے ہیں اسلام آباد میں, بانی پی ٹی آئی عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں, اور وہ جو لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں جو کیس لگا ہوا ہے, یہ ہفتہ کیسا رہے گا. مطلب ایک ہوتا ہے نا ہاروسکوپ آتا ہے کہ جی آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. تو سیاسی طور پہ کسی بھی رپورٹر کے لیے یہ ہفتہ بڑا مصروف رہے گا, خاص طور پہ جو عدالتیں کور کر رہا ہے. بڑا کچھ ہو سکتا ہے جی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 29 کو جناب انہوں نے سیکٹر کمانڈر ایس آئی بلایا ہوا ہے, سیکٹر کمانڈر ایم آئی کو بلایا ہوا ہے. تو بڑا یعنی انہوں نے اس دفعہ محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں ایک بڑا کھڑاک ہونے کا سب منتظر ہے. انہوں نے کہا یہ پروسیڈنگ لائیو دکھائی جائے گی. کیا لائیو دکھائی بھی جا سکے گی؟ یوٹیوب کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کیا پتہ بند ہو جائے, کیونکہ چینلز پہ تو نہیں چل سکتی اس طرح کی لائیو پروسیڈنگ, اور پھر شاید سیکٹر کمانڈر پیش بھی نہیں ہوں گے. اس پہ بھی بہت ریزرویشن ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیش ہوں گے. وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس پہ سب کی نظریں ہیں. پھر جی سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں, سپریم کورٹ میں 30 تاریخ کو نیب امینڈمنٹ کیس میں پیشی ہے, اور عمران خان صاحب پچھلی دفعہ آئے تھے اور کافی حد تک ان کی پرفارمنس ہم نے دیکھی تھی. بیٹھے رہے تھوڑی دیر, کبھی ادھر ہاتھ لگاتے تھے, کبھی بوتل اٹھاتے تھے, کبھی اینک لگاتے تھے, کبھی پھر اتار دیتے تھے, اور دیکھتے رہتے تھے. اس دفعہ انہوں نے کہا میں چپ نہیں بیٹھوں گا. پچھلی دفعہ وہ چپ بیٹھنے پہ مجبور رہے, اور قاضی فائزہ صاحب کو جن کے خلاف انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا ان کو سنتے رہے. اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بولنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک درخواست بھی دائر کر رہے ہیں کہ جی مجھے ذاتی حیثیت میں اصالتاً پیش کیا جائے, اور میں خود آؤں, یعنی ورچولی بھی نہ پیش ہوں. لیکن دوسری طرف اور یہ بھی کہا ہے کہ میرا 30 تاریخ کو میچ ہے, دیکھنا مت بھولیے گا. تو کیا ہوگا اس میچ میں آپ کے خیال میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ اس وقت تک اچھے لگتے ہیں جب تک وہ چپ رہتے ہیں. تو اگر نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا. تو وہ جو ہے خان صاحب جب بولیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اندر یہ ایبلٹی بے انتہا موجود ہے کہ وہ غلطیاں کر سکتے ہیں, اور ماضی میں انہوں نے کی بھی ہیں. ان کے اندر وہ ہیرو بننے, ایک ماچو مین والے چوٹی پہ کھڑے ہو کر ایک ایسی تقریر کر کے کہ جس سے زمانہ بدل جائے, جس سے انقلاب آ جائے, جس سے ملک کی تقدیر بدل جائے, وہ والا خواب ضرور ان کے اندر کہیں نہ کہیں پل رہا ہے. جیسے ورلڈ کپ کے بعد انہوں نے کہا کہ ایٹ دا ٹوائلائٹ آف مائی کیریئر والی تقریر انہوں نے کی. لیکن یہ نہ ورلڈ کپ ہے, نہ یہ ٹوائلائٹ آف ہز کیریئر تو ضرور ہے, لیکن یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے.
یہ انتہائی سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور میرے خیال میں عمران خان بولیں گے تو غلطی کریں گے. ان کو چاہیے کہ اپنی وکیل کی مدد سے گفتگو کریں، کیونکہ اس سٹیج پر کی ہوئی ذرا سی بھی غلطی نقصان دہ ہو سکتی ہے. دوسرا مجھے یوں لگتا ہے عمران خان صاحب نے گزشتہ جب وہ پیشی ہوئی تھی، جس طرح کی ان کی باڈی لینگویج تھی نا، اس سے انڈر پریشر تو کیا، مطلب وہ کبھی جمائیاں لے رہے ہیں، کبھی انگڑائیاں لے رہے ہیں، ایک طرح سے وہ اوفینڈ کر رہے تھے. میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ افتخار احمد کا، جسٹس نسیم حسن شاہ کا انٹرویو اٹھا کر دیکھیں، جو کہ آج تک بھٹو ریفرنس میں ہمارے پاس ایک ہی ثبوت ہے، اس میں ایک جملہ انہوں نے کہا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے ہمیں اوفینڈ بہت کیا تھا، غصہ بہت چڑھایا تھا. یہ بات تھی نا. تو عمران خان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں عدالت کو اوفینڈ نہیں کرنا. وہ اس وقت عدالت کے رحم و کرم پہ ہے، اور عدالت سے انصاف لینا ہے، عدالت سے لڑائی نہیں کرنی. کیا عدالت پتا سر ان کو عدالت میں کہا جائے گڈ ٹو سی یو. یہ وہ عدالتیں نہیں رہی ہیں، اب حالات بدل گئے ہوئے. تو میرے خیال میں اب انہیں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گی. جہاں تک یہ جو لوگوں کو پیش کرنے کی بات ہے، وہ ہم نے جنرل فیض کا بھی سنا تھا کہ جنرل فیض بھی آئیں گے. وہ ساری حکومت ہی مکر گئی، خاقان عباسی، شہباز شریف سارے مکر گئے، نہیں پیش ہوئے. تو یہ لوگ بھی پیش نہیں ہوں گے. بات لمبی ہو رہی ہے، فی الوقت اتنا ہی رکھتے ہیں. تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.